قبر کا سفر ہم سب نے کرنا ہے۔ آج ہمارے گھر میں لائٹ جائے تو جنریٹر ہونا چاہیے۔ گرمی میں بغیر لائٹ کے جس کو نیند نہ آتی ہو، نرم تکیا نہ ہو تو نیند نہ آتی ہو، نرم بستر نہ ہو تو جسے نیند نہ آتی ہو، جس کے کمرے میں اگر اندھیرے میں کوئی چھوٹا سا کیڑا آ جائے، کوئی چوہا آ جائے، چپکلی آ جائے تو جس کی چیخ نکل جاتی ہو، جس کو اکیلے کمرے میں اندھیرے میں ڈر لگتا ہو۔ ہم جیسا کمزور انسان جب قبر میں جائے گا تو سوچو، وہاں اگر اللہ نہ کرے جہنم کی آگ بھڑکا دی گئی، وہاں اگر اللہ نہ کرے سانپ اور بچھو آ گئے، ادھر تو میرے اور آپ کے جسم پر کوئی کیڑا آئے تو فوراً ہٹا دیتے ہیں۔ اس وقت تو کیڑے ہوں گے تو بھی بندہ نہیں ہٹا سکے گا، وہ دیکھ رہا ہوگا کہ میرے جسم پر کیڑے رینگ رہے ہیں، مگر یہ طاقت نہیں ہوگی کہ اپنے آپ سے اسے دور کر سکے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا کبھی نہ کبھی تو قبرستان جانے کا اتفاق ہوا ہوگا نا۔ یہ جو قبریں اوپر سے ساری ایک جیسی دکھائی دیتی ہیں، اندر سے ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ دنیا میں اگر آپ کسی ایک کالونی میں جائیں، غریبوں کی آبادی میں جائیں تو مکان دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے غریب رہتے ہیں ادھر۔ امیر کے علاقے میں جائیں تو کوٹھیاں دیکھ کر سمجھ آ جاتا ہے کہ ان کوٹھیوں میں امیر اور سکون سے رہنے والے رہ رہے ہیں، مگر قبروں کو دیکھ کر پتہ نہیں چلتا۔ دکھتی ساری ایک جیسی ہیں مگر ہر قبر کی داستان جدا ہے۔ کوئی تو قبر میں جنت کی نعمتیں لوٹ رہا ہے، کوئی تو قبر میں جلوائے مصطفیٰ میں گم ہے، کسی کی قبر میں تو جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، کوئی تو اپنی قبر میں نم کا نومت العروس کے مزے لوٹ رہا ہے، کسی کو تو قبر ایسے دبا رہی ہے جیسے ماں گود میں اپنے بچے کو پیار سے دباتی ہے۔ مگر اسی قبرستان میں کوئی قبر ایسی بھی ہوتی ہے پیارے اسلامی بھائیوں، جس میں سانپ اور بچھو اس قبر والے کو عذاب دے رہے ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے اس طرح انگلیاں کر کے بتایا، عذاب کی ایک صورت سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کر کے بتائی کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ جیسے پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ کسی کو قبر نے چکنا چور کر دیا ہوتا ہے، کسی کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے، اسی قبرستان میں کسی قبر میں آگ بھڑک رہی ہوتی ہے۔ اشجع الاقرا، حدیث میں اس سانپ کا نام بھی بیان کیا گیا۔ اللہ جس سے ناراض ہو، اشجع الاقرا، اندھا سانپ ہے جو قبر میں مردے کو ڈنک مارے گا تو 70 گز مردہ زمین میں دس جائے گا۔ یہ عذاب بھی احادیث میں بیان ہوئے۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ زندگی تو تھوڑی ہے نا، وہ زندگی بڑی ہے۔ اس دنیا میں کم رہنا ہے، اس دنیا میں زیادہ رہنا ہے، تو پھر کیوں نہ ادھر کی بات کریں۔ جلیل القدر تابعی سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے، وہاں سے جنازہ گزرا، آپ بھی اٹھے اور جنازے کے پیچھے چل دیے۔ جنازے کے نیچے ایک چھوٹی بچی زاروں کتار دوڑتی ہوئی اس جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اے بابا جان، آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو آنکھیں اشکبار اور دل بے قرار ہو گیا۔ دست شفقت اس یتیم بچی کے سر پر پھیرتے ہوئے آپ نے فرمایا، بیٹی تم پر نہیں، تمہارے مرحوم بابا جان پر وہ وقت آیا ہے جو آج سے پہلے ان پر کبھی نہ آیا تھا۔ دوسرے دن آپ نے دیکھا کہ وہی چھوٹی بچی آنسو بہاتی ہوئی قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ باپ سے بڑی محبت تھی، اس سے رہا نہیں جا رہا تھا، وہ قبرستان جا رہی ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی حصول عبرت کے لیے اس بچی کے پیچھے پیچھے قبرستان کی طرف چل دیے۔ جب قبرستان پہنچ کر وہ چھوٹی بچی اپنے والد مرحوم کی قبر سے لپٹ گئی، حضرت سیدنا حسن بصری جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھ گئے، چھپ گئے کہ دیکھوں یہ بچی کیا کہتی ہے۔ وہ چھوٹی بچی اپنے رخسار اپنے بابا جان کی قبر کی مٹی سے لگا کر کہتی ہے، اے بابا جان، آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غم خار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری؟ اے بابا جان، کل رات تو میں نے گھر میں آپ کے لیے چراغ جلایا تھا، آج رات قبر میں چراغ کس نے روشن کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، آج رات قبر میں بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل میں نے آپ کے جسم پر چادر اڑائی تھی، آج رات آپ کو قبر میں کس نے چادر اڑائی؟ اے بابا جان، کل تو آپ کو جب بھوک لگی تھی تو میں نے آپ کو کھانا پیش کیا تھا، آج رات قبر میں جب آپ کو بھوک لگی تو کس نے کھانا دیا ہوگا؟ سیدنا حسن بصری غم کی ماری اور اس دکھیاری بچی کی یہ باتیں سن کر رو پڑے، قریب آئے اور کہا، بیٹی اس طرح نہیں بلکہ یوں کہو، اے بابا جان، دفن کے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا گیا تھا، کہ اب بھی آپ کا چہرہ اس حالت پر ہے یا آپ کا چہرہ پھیر دیا گیا ہے؟ اے بابا جان، آپ کو صاف ستھرا کفن پہنایا گیا تھا۔ اے عاشقان رسول، ذرا اپنا سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے اپنے بارے میں سوچو، جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہمیں بھی ہمارے دوست قبر میں چہرہ تو قبلہ رو کر دیں گے نا،
कफन तो साफ सुथरा पहनाएंगे, मगर उसके बाद क्या हो सकता है? सैयदना हसन बसरी कहते हैं अपने वालिद से ये पूछो कि बाबा जान, कल तो आपको साफ सुथरा कफन पहनाकर दफनाया गया था, क्या अब भी वो साफ सुथरा है? ए बाबा जान, आपको कब्र में सही और सालिम बदन के साथ रखा गया था, क्या अब भी जिस्म सलामत है या उसे कीड़ों ने खा लिया है? ए बाबा जान, उलमा फरमाते हैं कब्र की पहली रात बनने से ईमान के बारे में सवाल किया जाएगा, तो कोई जवाब देगा, कोई मायूस रहेगा। आपने उस सवाल का दुरुस्त जवाब दिया या आप नाकाम रहे हैं? ए बाबा जान, कल जब मैं आपको पुकारती थी तो आप मुझे जवाब देते थे। आज मैं कितनी बदनसीब हूं कि कब्र के सिराने खड़ी होकर पुकार रही हूं, मगर मुझे आपके जवाब की आवाज सुनाई नहीं देती। ए बाबा जान, आप तो मुझसे ऐसे जुदा हुए कि क़यामत तक दोबारा नहीं मिल सकते। ए खुदाए रहमान, क़यामत के मैदान में मुझे अपने बाबा जान की मुलाकात से महरूम न करना। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला की ये बातें सुनकर वो बच्ची अर्ज गुजार हुई, ए मेरे सरदार, आपके नसीहत आमोज कलिमात ने मुझे ख्वाबे गफलत से बेदार कर दिया है। ए प्यारे इस्लामी भाइयों, बज़ाहिर तो ये एक वाकया है, मगर ये मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कब्र की इसी रात के बारे में हमें समझा रहे हैं। अरे ये भेड़ियों का बन है, शाम आ गई सर पर, कहां सोया है मुसाफिर, हाय कितना लाउबाली है। अंधेरा घर अकेली जान, अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आ